بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی مخالفت۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے اگر ایک آدمی کو عزت دی ہے اور وہ افراد جو دین کی طرف قریب آتے نہیں، دین سنتے نہیں، اور ان کے بیانات کے ذریعے سے لوگ دین پر آ چکے ہیں، پوش ایریاز، وی آئی پی لوگ، اہم افراد، ڈراموں فلموں والے، اور صرف ایک علاقہ نہیں، صوبہ نہیں، ممالک نہیں، پوری دنیا، غیر مسلم دنیا، وہ بھی ان سے امپریس ہے، متاثر ہے، انہیں بڑا کام کیا ہے اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی انہوں نے فلانا کام یا فلانی بات غلط کی، جواب یہ ہے کہ جلالین ایک تفسیر ہے اور دو افراد نے یہ تفسیر لکھی ہے، سیوطی رحمہ اللہ اور محلی رحمہ اللہ۔ آپ اس پوری تفسیر میں ضعیف نہیں، موضوع روایت کو دیکھ لیں، وہ بھری پڑی ہے۔ ابن ماجہ شریف سے ستہ کی ایک کتاب ہے، اس میں 25 روایات موضوع ہیں۔ تو کیا آپ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف شور مچاتے ہیں؟ یا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے خلاف آپ نے باتیں کی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے عزت دی اور وہ مثبت اور پازیٹیو کام کر رہے تھے، اور عزت کے سمندر اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ قوافن اذا صرن من مقولی بطن الجبال وخضن البحار، ان کے بیانات، تقاریر، وہ دنیا کے کونوں میں 4 دانگ عالم میں پہنچ گئے۔ اب بعض لوگوں کو بغض اور حسد تھا، بغض اور حسد تھا، لیکن جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں اٹیک کر لیں، تو فلانی کوتاہی ہو گئی اور فلانی کوتاہی ہو گئی۔ اب بغض تو پہلے سے موجود تھا، شروع ہو گئے جی یہ روایت ایسی ہے اور یہ روایت موضوع ہے۔ وہ لوگ اور فلانے لوگ سند اور متن پر بہت بڑی گرفت رکھتے ہیں، توجہ سے سنو، بہت بڑی گرفت رکھتے ہیں وہ لوگ، اور اس کا تذکرہ ہی بہت کرتے ہیں۔ ان کے تکڑے تکڑے علماء کرام، 5 علماء کرام کے بیانات کو جمع کرو، 500-600، پھر اس کو حدیث کے سند اور متن کے حوالے سے اس کو پرکھو، تو موضوع روایت کی کثرت ادھر موجود ہوگی۔ لیکن ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم اس لیے نہیں کہ وہ لوگ مشہور ہی نہیں ہیں، وہ عزت داری نہیں ہے وہ افراد، تو ہم لگ جاتے ہیں۔ فرعون جو ہے وہ حالت کفر میں مرا ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، کل امت کا اجماع ہے۔ اگر میں ابھی حوالے پیش کروں کہ فرعون کے بارے میں ایسے اسلاف موجود ہیں جن کا کچھ اور نظریہ ہے، لیکن اگر کسی عالم نے وہ بات کر لی لیکن حوالہ اور ریفرنس اس نے نہیں دیا، وہ فرعون جی وہ تو کافر ہے، انہوں تو اس کو مسلمان کہہ دیا، لیکن جس نے اس کو کہا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو نا، اس لیے کہ وہ اسلاف میں سے اونچے آدمی ہیں، ان کا یہ موقف ہے۔ ایک بات امام راضی نے کہہ دی، تفسیر قرطبی میں ایک بات موجود ہے، ایک بات موجود ہے، ایک آدمی نے وہ بات کر لی تو امام قرطبی کے خلاف بولو، امام راضی کے خلاف بولو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولو۔ اصل میں پہلے سے موجود بغض، اس کی وجہ سے اس طرح کیا جاتا ہے، تو یہ گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ ہمارے اپنے لوگ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ باغ میں فصل میں گوڑی کر رہے ہیں
اور ایک اور آدمی آ جائے اور آپ کے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ گوڑی کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، جو کام میں نے 4 بجے ختم کرنا تھا آج 12 بجے ختم ہو جائے گا، یعنی اس نے میرے ساتھ گوڑی کر لی کھیت میں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم خوش ہو جائیں گے۔ لیکن دین میں اگر کوئی دیندار آدمی وہ آگے بڑھ رہا ہے اور دوسرا بھی آگے بڑھ رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ ہمارے دین کا کام وہ کر رہا ہے۔ اگر ایک عالم دین قرآن و حدیث پر ایمان لاتا ہے اور درس نظامی کو پسند کرتا ہے، وہی پڑھاتا ہے، وہی اس کا عقیدہ ہے، وہی اس کی سوچ ہے جو اکابر اور تمام اسلاف کی سوچ ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی واقعتاً تو وہ انسان نہیں ہے۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، رواہ مسلم او کما قال۔ تھوڑا سا نرمی کرو، اپنے آدمی کو پہچانو، اس سے اللہ کتنا کام لے رہا ہے، اس کا خیال کرو۔ میں اشاروں میں بات کروں گا۔ انہوں نے کہا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، کہ فلانا جو آدمی ہے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس میں کمزوریاں ہیں۔ جب سب کو پتہ ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا؟ میں نے اس کے اوپر اس لیے ہاتھ رکھا، اس کو سینے سے قریب کیا کہ سارے اللہ والے دیندار لوگ اس کے خلاف تھے تو وہ اور خراب نہ ہو جائے۔ ہم نے تو اپنا سودا بیچنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو میں نے اس کو قریب کیا اور مقصد یہی تھا کہ وہ دین سے اور نہ ہٹے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، وللعاقل تکفی الاشارہ۔ تو اپنا دماغ بھی استعمال کریں۔ پھر ایسی چیز کو ہم فیس بک پر پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ بڑے آدمی کو تھپڑ مارنا تاکہ ہم مشہور ہو جائیں؟ فیس بک تو بازار ہے، فیس بک تو فاسقوں کا چوک ہے، عمومی طور پر یہی ہے۔ فاسقوں کے چوک میں جہاں دشمن دوست، کافر مسلمان، خشک تر رطب و یابس سب کچھ موجود ہے، اس کے سامنے ہم نے جنہیں ایک بات، ایک پاک کپڑے کو ہم نے داغدار کر دیا۔ اپنی عقل بھی استعمال کرو۔ میں نے ایک آسان مثال دے دی سند اور متن کے حوالے سے۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، موضوع ہے، ہم چیخے ماریں گے، مانن صحیح ہے۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ موضوع ہے ان الفاظ کے ساتھ، لیکن سب نے نقل کی ہے صاحب ہدایہ سمیت، تو اب صاحب ہدایہ کو گالیاں دیں گے؟ مانن صحیح ہے۔ اصحابی کا نجوم مانن صحیح ہے، ملا علی قاری مرقات۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بغض اور حسد کی ایک مثال دے کر پھر میں آگے چلتا ہوں، ناراض نہ ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو کہ فلانے آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی، اس نے معافی مانگی، پھر بھی ہم نے اس کو تھپڑ مار دیا اور اپنے مریدوں کو خوش کر لیا۔ ہم نے تو اپنے بھیڑوں کو رنگ کیا ہوا ہے نا۔ پھر قواریت جو ہے، جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں، امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ تو ہم نے تھپڑ مار دیا، ٹھیک ہے، سمجھتے ہو؟ فلانے لوگ، فلانے حضرات ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، ہم نے ان میں سے کسی کو تھپڑ مار دی؟ اٹ از کالڈ بغض، حسد، کینہ۔ اس کو بغض اور حسد کہتے ہیں، اس کو دین نہیں کہتے ہیں۔ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، 80% تنقید ہو رہی ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تنقید ہے۔ اور 97% پازیٹیو اور مثبت کام کے لیے دنیا جہان کا میدان ہے۔ اگر علماء
اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو بڑا کام ہے، بڑے میادین ہیں، لیکن ہم نے وہی غلط چیز پکڑ لی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔